ابھی سٹارٹ تو ہو گیا وہی کام. دیکھیں اس وقت کراچی میں ہماری ٹھیک ٹھاک بڑی پارٹی ہے. لاہور کے اندر میں میئر کے الیکشن میں جانے لگے ہیں. پارٹی کا مطلب کیا ہے کہ ہماری آرگنائزرز ہیں, کوآرڈینیٹرز ہیں, ممبرشپ کرتے ہیں, آگے سے ہزاروں کی تعداد میں ممبرشپس ہو رہی ہیں. پرابلم صرف یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے سیاست میں کہتے ہیں کرٹیکل میس ہوتا ہے. کرٹیکل میس اچیو کرنے تک لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ یہ کام ہو رہا ہے. وہ ریپلز ہوتے ہیں نیچے, پتہ نہیں چلتا, انڈر گراؤنڈ کام ہو رہا ہوتا ہے. مثال کے طور پہ عام آدمی پارٹی جو ہے جب پہلی دفعہ الیکشن میں جیتی ہے, یہ تو بڑے عرصے سے بیٹھے ہوئے ہیں نا, جب پہلی دفعہ جیتی اس سے پہلے لوگوں کو پتہ بھی نہیں تھا کہ یہ کوئی پارٹی ایگزسٹ بھی کرتی ہے. دنیا میں بھی پتہ نہیں تھا, انڈیا میں بھی پتہ نہیں تھا, لوگوں کو دلی میں بھی پتہ نہیں تھا. آخرکار وہ ایک کام کر کے آپ ایک جگہ پہ آتے ہیں, پھر آپ ایک دم ہی ایک مکہ ایک بڑا مارتے ہیں. ہماری پارٹی بالکل اس پروسیس میں ہے اس وقت. یہ جو آپ نے بھی کہا مہنگائی کو پھانسی دو, ابھی آپ نے کہا, ہم نے بھی کہا ہے کہ امیر غریب کا الیکشن ہوگا. یہ ہم نے یہ بھی کہا ہے کہ اب ہم نئے سلوگن کے ساتھ آ رہے ہیں کہ برابری پارٹی عام لوگوں کی پارٹی. اب ہم اس کو پھیلانے لگے ہیں ہر جگہ, بلکہ پہلی دفعہ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں, میں نے میڈیا پہ بھی نہیں بولا, ہم اس کی کیمپین کرنے لگے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ لوگ جو ہیں ان کو جگانے کے لیے آپ کو آخرکار کیمپینز کرنی ہی پڑتی ہیں. جتنا ہمارے پاس مڈل کلاس کے ایسے لوگ آ رہے ہیں, ہم تو آپس سے پول کرتے ہیں نا. اس پارٹی میں میرے اپنے پیسے لگتے ہیں, میں تو کسی سرمایہ دار سے پیسے نہیں لے سکتا. ایک سینیٹر تھے, انہوں نے ہمیں کہا, جس زمانے میں ہماری آرگنائزیشن کا نام تھا انٹرنیشنل یوتھ ورکرز موومنٹ, میرا خیال اس زمانے میں شاید آپ سے ملاقات بھی ہوئی تھی جب ہم یہ چلا رہے تھے. تو ایک سینیٹر نے کہا جی کہ ایک پارٹی میں نام نہیں ہوتا, چل لے لیتا ہوں جی, پیپلز پارٹی کی سینیٹر کہ جی وہ ہمیں آپ کا وہ بڑا پسند آ رہا ہے تو میں آپ کو فنڈ کرنا چاہتا ہوں. تو ہوا یہ کہ ہم نے سوچا کہ اچھا فنڈ کرنا چاہتے ہیں. ہم نے آپس سے بات چیت کی, ہم نے کہا یہ ہمیں شامل کیوں نہیں ہو جاتے, فنڈ کیوں کرنا چاہتے ہیں. تو ہم نے ان سے فنڈ نہیں لیا. یہ میں ہماری پارٹی کی باقاعدہ پالیسی ڈیسیجن تھا کہ ہم کیوں لیں جی فنڈ کسی سے, جب ہمارا پارٹی کا پارٹ نہیں ہے وہ, یا ہماری آرگنائزیشن کا, تو ہم اسے فنڈ کیوں لیں. وہ کیوں کیا چاہ رہا ہے, وہ ہم سے کیا چاہے گا بعد میں. تو دیکھیں ہمارے لوگ جو مل رہے ہیں نا آہستہ آہستہ, ہم مڈل کلاس کے لوگ ہیں, آہستہ آہستہ بڑھ رہے ہیں. تو بڑھتے جا رہے ہیں تو وہ اپنے ساتھ نظریہ لاتے ہیں, اپنا ذہن لاتے ہیں, دل لاتے ہیں نا, تو پھر ان کے ساتھ ان کی ریسورسز بھی آ جاتی ہیں. اتنی زیادہ نہیں ہوتی, لیکن جب وہ پول ہوتی ہیں تو زیادہ لوگ مل کے جو پول کر سکتے ہیں وہ کم لوگ نہیں کر سکتے. وہی ایک 2-4 کروڑ روپیہ جو ایک MNA لگاتا ہے اپنے اوپر, ایک آدمی خود ہی اپنا پیسہ لگاتا ہے تاکہ وہ 10 کروڑ اور کمائے, اس کی جگہ یہ ہوتا ہے کہ ہماری جیسی پارٹیوں کے اندر کوئی 1000-1500 لوگ مل کے الیکشن لڑواتے ہیں اپنے نمائندے کو, اور وہ اپنے پیسے پول کرتے ہیں. وہ 4 کروڑ نہیں بھی کرتے تو وہ 1.5 کروڑ کر لیتے ہیں. وہ کر کے جب اس کو لڑاتے ہیں اور پھر پوری 1000 بندہ کنوینسنگ کرتا ہے اس کی, اپنے دل سے کرتا ہے, تو فیوچر بھی ہوگا انشاءاللہ.